سر یہ بتائیں، بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے، بہت سے لوگ آپ کے فالوورز ہیں، بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ صدیق جان ایک صحافی نہیں ہے، ایک پارٹی ترجمان ہے. کیوں؟ میں یہ اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جب جرنلزم کرنی ہے نا، اس میں تو کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ نے فیکٹس کو کوٹ کرنا ہے. یعنی میں اگر سپریم کورٹ گیا ہوں نا، میں رپورٹنگ کر رہا ہوں، تو میں نے بتانا ہے کہ جج نے یہ کہا، وکیل نے یہ کہا، یہ ہے فیکٹ، یہ ہے رپورٹنگ. تو بطور صحافی اب یہ بات مانتے ہیں کہ صحافی صرف فیکٹس رپورٹ کرتا ہے؟ اگلی بات بھی سن لینا. لیکن جب آپ نے انالیسس کرنا ہے تو آپ نے کسی چیز کو ٹھیک کہنا ہے، کسی چیز کو غلط کہنا ہے نا. صحافی کے پاس یہ حق ہوتا ہے کسی کو ٹھیک ہے غلط کہنے 100%. یار صحافی جج تو نہیں ہوتا. نہیں، جج بھائی سپریم کورٹ میں ایک چیز ہو رہی ہے، 26 آئینی ترمیم ہے، اس کے اوپر میرا ایک موقف ہو سکتا ہے نا کہ یار یہ عدلیہ کی آزادی کے حق میں یہ اختلاف ہے. ویری فائن. ٹھیک ہے، تو وہ میری رائے ہے، اس کے اوپر آپ مجھے ترجمان کہتے ہیں، آپ کہتے رہے. مجھے ایک بات بتائیں، بالکل بہت اچھا اوپینین، بہت اچھی بات کی آپ نے. ایک پاناما بھی آیا تھا نا جی. جب پاناما کے میں آپ کے ویوز اٹھا کے دیکھتا ہوں، تب تو آپ کے یہ جذبات نہیں تھے جو 26ویں آئینی ترمیم پہ آپ کے جذبات ایز صحافی ابھرے ہیں. تو پاناما کی دفعہ آپ کی ایسی صحافت کہاں گئی تھی؟ سر دیکھیں، پاناما ایک تو جب پاناما آیا تھا اس وقت ایک تو ہمارا بالکل آغاز تھا، اور اس وقت بھی ہم کچھ چیزیں تو وہ مطلب اس وقت ہم ٹوٹل اس وقت تو میری کوئی ایسا تعارف بھی نہیں تھا یا اتنی حیثیت اور اوقات بھی نہیں تھی کہ میں کوئی انالیسس کرتا ہوں لوگ میرا انالیسس سنتے. ایک تو میرا بالکل جرنلزم کا مین اسٹریم میڈیا میں آغاز تھا، اور میں سیکھ رہا تھا اور میں رپورٹ کر رہا تھا جسٹ. اور اس وقت بھی انالیسس تو اس وقت بھی میرا تھا نا، یعنی جب میں نے رپورٹ کر لیا کہ کورٹ میں کیا ہوا اس کے بعد بھی میرا ایک انالیسس. آپ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ آپ پارٹی ہیں وہ غلط مانتے ہیں؟ میں ہر ایک کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لوگوں کو رائے آپ کے بارے میں قائم کرنے کا حق ہے، وہ جو بھی رائے رکھتے ہیں اس کا احترام ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں انالیسس میں جس چیز کو ٹھیک سمجھتا ہوں ٹھیک کہتا ہوں، جس کو غلط سمجھتا ہوں غلط کہتا ہوں. آپ کی کہتا ہوں. صحافت کو جب میں دیکھتا ہوں، میں بطور عدنان حیدر ایک انسان، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کی صحافت میں پی ٹی آئی تو سچا چیپٹر ہے، نون لیگ ایک جھوٹا چیپٹر نظر آتا ہے. تو یہ کیوں فیل ہوتا ہے؟ یار بات یہ ہے کہ ہم نے جب آئے پاناما آ گیا، سن لینا آج کل میں اسی سے شروع کر رہا ہوں. پاناما آیا، اس کو ہم نے رپورٹ کیا. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ کچھ ہمارے دوستوں کے بارے میں رائے ہے کہ ان کو کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بتایا تھا کہ نواز شریف چور ہے تو اس لیے انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ نواز شریف چور ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں وہ ہوں. پاناما میں نواز شریف کے ساتھ ٹھیک ٹرائل ہوا تھا؟ میں کہتا ہوں 1000% ٹھیک ہوا تھا، 1000% ٹھیک ہوا تھا. بھائی اس نے رسیدیں نہیں دی، آج تک نہیں دی. میں نے اس کا پاناما کیس بھی پورا اٹینڈ کیا ہے، میں نے اس کا ٹرائل بھی کور کیا ہے، آج تک اس نے رسیدیں نہیں دی کہ پیسہ کمایا کیسے، باہر بھیجوایا کیسے. پٹیشن پڑھی ہے؟ سر پٹیشن کا ججمنٹ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے نا. سر بات پٹیشن کا ججمنٹ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا یار. 184(3) کا جو کیس ہوتا ہے نا، اس میں بہت سی چیزیں پھر عدالت اپنے طور پہ اس ڈومین کو ان چیزوں سے آگے بھی جا سکتی ہے جو پٹیشن میں نہ بھی ہوں. عدالت جا سکتی ہے ان میں 184(3) میں، اور عدالت گئی. میں بالکل اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں. اس میں جو ریمارکس ججز کی جانب سے دیے گئے تھے، سیزیلین مافیا بلا بلا، کیا وہ ٹھیک تھے؟ بالکل ٹھیک تھے. کیا جج کو ایسے ریمارکس دینے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے، یہاں پہ عدلیہ کا اتنا ہی ایکٹیو ہونا اور ججز کو اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے. اور بالکل آصف صدیق کھوسہ صاحب نے اور عظمت شیخ صاحب کے ریمارکس بالکل درست ہے. نہیں، اس کے کچھ ریمارکس کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی تو ہونا چاہیے. ریمارکس کا بیک گراؤنڈ وہ سارا کچھ نواز شریف کو پاناما میں تو سزا نہیں ہوئی نا. سزا تو پھر یا تو پاناما میں ہوتی، سر سزا ہوئی اقامہ پہ. سر بات یہ ایک لیٹس بی فیئر نا یار. اس کے اوپر آپ جائیں گے نا تو یہ بڑی ایک نا ٹیکنیکل بحث ہو جائے گی. میں ٹیکنیکل بحث میں پڑھ نہیں رہا، میں سمپل سادی بات کرتا ہوں. میں آتا ہوں، میں سادی بات کرتا ہوں. میں سادی بات یہ کرتا ہوں کہ سمپل 1 منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کیس یہ آیا کہ پراپرٹی سامنے آ گئی حسن نواز حسین نواز کی، وہ نواز شریف کے بیٹے تھے. عدالت نے پوچھا کہ آپ کے بیٹوں کے یہ اثاث و جائیدادیں کہاں سے ہیں، کیونکہ آپ پبلک آفس ہولڈر تھے. جب ان کے بچے نہیں بتا سکے کہ یہ کہاں سے انہوں نے بنائی ہیں، تو پھر یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ جو پبلک آفس ہولڈر ہے اس کے اوپر. میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا. کیس پاناما کا تھا، سزا جو ہوئی میں اس پہ بھی اعتراض نہیں کر رہا کہ اٹ شوڈ بی ڈکلیئرڈ کہ نہیں تھا، فائن. پر پاناما میں تو کچھ نہ نکلا نا. اس کا مطلب ہے پاناما جو فریم کیا گیا تھا وہ ایک خام خواہ نواز شریف کو صرف فکس کرنے کے لیے. اس کا میں آپ کو سمپل بتا دیتا ہوں. ایک بندے کو آپ پکڑتے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے، اس نے چوری کیا ہے، آپ نے اس کو پکڑا، آپ نے تحقیقات شروع کی، اس کا موبائل آپ کے ہاتھ میں آیا، چیزیں آپ کے ہاتھ میں آئیں، آپ نے جب تفتیش کرنا شروع کی تو اس میں سے پتہ چلا کہ اس نے تو چوری سے بڑی بھی ایک واردات کی ہوئی ہے یا چوری سے چھوٹی بھی ایک واردات کی ہوئی ہے. تو وہ جو چوری کی انویسٹیگیشن کے دوران اس کے اوپر واردات آپ کے سامنے آ گئی ہے، آپ اس کے اوپر بھی تو کیس چلائیں گے نا، اس کی بھی تو سزا دیں گے. تو میاں نواز شریف کا پاناما کے اوپر معاملہ شروع ہوا، اور یہ پاناما سے جڑا ہوا تھا یہ اقامہ. یار لوگ آج تک اس کو گڑ مڑ کرتے ہیں. یہ میں بتاتا ہوں نا کیسے جڑا ہوا تھا. ایسے جڑا ہوا تھا کہ آپ نے باہر اپنے بیٹے کی کمپنی کے وہاں آپ ملازم بنے ہوئے، ٹھیک ہے.
It's not linked with Panama. سر کیس پورا کیا تھا کہ میاں نواز شریف کے اثاثے اس کی آمدن سے زائد ہے اور وہ جائز نہیں ہے. اس میں جو چیز بھی آئی عدالت نے اس کو دیکھا. یہ ٹیکنیکل بحث ہو جائے گی اس میں. نہیں, سمپل بات یہ ہے کہ آج تک شریف خاندان نہیں بتا سکا پیسہ کمایا کیسے, باہر بھجوایا کیسے, رسیدیں آج تک نہیں دکھا سکے. یہ ہے سمپل بات. کورٹ نے ان کو کوئی سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں, میں نہیں سمجھتا کورٹ بطور عدالت استعمال نہیں ہوئی. آپ میں نہیں سمجھتا کہ عدالت استعمال ہوئی ہے. وہ پورا بینچ انکلوڈنگ ثاقب نثار کہیں سے ڈکٹیشن نہیں لیتا تھا. ثاقب نثار تو اس بینچ میں تھے نہیں, لیکن جو بینچ ثاقب نثار تک میں آ رہا ہوں. ہاں, اس بینچ سے ثاقب نثار میں نہیں سمجھتا کہ عدالت استعمال ہوئی ہے. میں بالکل نہیں سمجھتا, نہیں ہوئی. نواز شریف کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ نواز شریف کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کیوں نہیں تھی؟ اس سے بڑی تو فیور پاکستان کی تاریخ میں کسی کو نہیں دی گئی. وہ کیسے؟ جس طرح سے وہ اس کو واپس لایا گیا اور جس طرح سے اس کے کیسز ختم کروایا گیا اور جیسے اس کے سارا کچھ معاف کروایا گیا اور جیسے اس کو بایو میٹرک اس کا کروایا گیا ایئرپورٹ کے اوپر, اور جو منی لانڈرنگ صرف ایک بایو میٹرک ہے ایک ایلیگیشن, وہ نواز شریف کو غلطی ہوگی, وہ تھے ایئرپورٹ تک بجائے دفتر آ جاتا. صرف یہ نہیں ہے, اس کے علاوہ تو کوئی ایلیگیشن نہیں ہے نا اس کے اوپر. صرف یہ نہیں ہے. سادہ سی بات ہے کہ جب ان کا ٹرائل چلا تھا احتساب عدالت میں, وہ رسیدیں نہیں دے سکے تھے. باہر بھی بھجوایا نا اسی حکومت نے. پھر کرداروں کو پکڑتے ہیں آپ, ان کرداروں پہ تنقید کرتے ہیں جنہوں نے بایو میٹرک کرائی. ان کرداروں کو کیوں چھوڑ دیتے جنہوں نے نواز شریف کو جانے دیا تھا؟ سر بات یہ ہے کہ اس وقت میں ایک چیز کی داد دیتا ہوں کہ جو بھی اس وقت جس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا نا, یہ پلیٹلیٹس والا, رپورٹوں والا, کریڈٹ اس کو جاتا ہے. کون ہے سر؟ وہ جو بھی تھا, آج تک وہ کردار سامنے نہیں آئے, اس کے اوپر تحقیقات ہی نہیں ہوئی. اس کے اوپر ہونی چاہیے کہ کون تھا جس نے یہ سارا ڈرامہ تیار کیا, یہ جعلی رپورٹس والا, اور وہ سارا ماحول بنایا. اس کو کریڈٹ جاتا ہے. اور پھر عمران خان کے سامنے تو اتنا بڑا ایک پریشر بن گیا تھا کہ عمران خان کو تو آرمی چیف کی جانب سے ایک آ گیا کہ خان صاحب یہ دیکھ لیں, اگر نواز شریف کو یہاں پہ کچھ ہو گیا تو پنجاب میں بھی ایک بھٹو پیدا ہو جائے گا, افورڈ کر سکتے ہیں تو کر لیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو جانے دیں. اور عمران خان نے بھی کہا کہ اتنا سیریس معاملہ ہے. اور پھر جس طرح کی رپورٹ سامنے آئی, اب ڈاکٹر یاسمین راشد وغیرہ نے تو رپورٹس دیکھی نا, انہوں نے کہا رپورٹ میں تو یہ چیز ہے. ایک چلو نواز شریف ہو گیا, ایک بندہ تھا اس کا نام ہے سعد رفیق, اس کی کئی مہینے پیشی نہیں لگی, اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی. سر اگر آپ اس چیز پہ جائیں گے نا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں عدالتوں سے, ٹھیک ہے, جس میں اس پر آپ کا قلم خاموش کیوں ہے صدیق صاحب؟ کس چیز کی؟ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ہو رہی ہے. بالکل, آپ کی صحافت تو یہ کہتی ہے نا. بالکل. تو آپ کی صحافت اس پین میں نواز شریف کے کیس پہ ابھی بھی آپ مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکے اپنے جواب سے کہ پاناما اور اقامہ والے معاملے کو. دس از اے بگ کنفیوژن جو ابھی تک کلیئر نہیں ہو پائی. پھر آپ اس معاملے پہ بھی کبھی بات نہیں کی بھائی پاناما میں 400 لوگ تھے, اکیلا نواز شریف ہی کیوں, باقیوں کو بھی رگڑو اس میں. جہانگیر ترین کو کیوں نہیں الٹا لٹکایا گیا, علیم خان کو کیوں نہیں لٹکایا گیا. اس پہ یہ پہ رک جائے نا. عمران خان نے تو ان کو پاناما کے 399 کرداروں کو بچا لیا تھا. ہم ایک لمحے کے لیے فرض کر رہے ہیں نا کہ عمران خان نے انتقام کا نشانہ بنایا, اور عمران خان کے وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے, جنرل باجوہ نے, جنرل فیض نے ٹارگٹ کیا نواز شریف کو, انتقام کا نشانہ بنایا, عدالت سے اس کو کنویکٹ کروا دیا, 399 کو چھوڑ دیا. عمران خان فرض کیوں نہیں, ریالٹی نہیں ہے, میں نہیں مانتا اس کو. ارے بھائی تو 399 بچا رہے ہو نا, آگے چل رہے ہیں نا. عمران خان نے بچائے اپریل 2022 تک, اس کے بعد تو عمران خان نہیں ہے نا. آج تک آپ نے کتنوں کو پکڑا ہے؟ نہیں پکڑا نا.